تو یہ کہ پھانسی کی سزا کے بعد آنا اور پھر جیل کے بعد آنا، اور تو بہت ہی جذباتی ایک منظر تھا۔ اگر آپ اجازت دے دیں تو ہم ایک نعرہ لگانا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ایک ہی نعرہ لگانا، اور کوئی مرد آباد زندہ آباد نہیں لگے گا۔ بعد میں انہوں نے اس سے پوچھا کہ یہ نعرہ کس نے لگایا تھا، کس کی اجازت سے لگا تھا۔ اور مولانا مودودی جن کو پھانسی کی سزا ہو گئی تھی، اور اس صورت میں جب کہ وہ واقعہ بھی شاید آپ کو یاد ہوگا کہ جب کہ کشمیر کے مسئلے پہ ان سے لوگوں نے اس طرح، یعنی کچھ صحافیوں نے یہ کہلوا دیا کہ جو کشمیر کا جو جہاد ہے وہ جہاد نہیں ہے، کشمیر کی جنگ جہاد نہیں ہے، تو ظاہر اس سے نتیجے نکال دیے جو اس میں مارا جائے گا وہ حرام موت مرے گا، اور یہ وہ اس قسم کی پھر وہ ساتھ میں باتیں بھی لگا دیں۔ تو یوں کر کے وہ جو ایک فوجی عدالت نے ان کو موت کی سزا دے دی، تو وہ تو جیل میں ہی تھے۔ تو پھر جب قائم مقام امیر تھے، والد صاحب تھے اس وقت، قائم مقام امیر رہے تھے، پنڈی سے تھے، مولانا عبد الجبار غازی ان کا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، جماعت اسلامی کا جو اصل طرز ہے، منہج ہے، وہ یہ ہے کہ علماء ہوتے ہیں۔ یہ بھی خیال رکھیں آج کے اور اس کے تناظر میں اس بات کو بھی کہ علماء ہوتے ہیں، تو لہذا آپ آئیں، آپ اس کو امیر کریں، باقی میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا۔ تو اس طرح پھر وہ والد صاحب بھی امیر تھے۔ اور اس میں ایک واقعہ اور میں آپ کی دلچسپی کے لیے سناتا چلوں کہ وہ یہ تھا کہ مولانا مودودی جب وہ عدالت سے، یا ان کی وہ پھانسی کی سزا ختم ہوئی اور وہ رہا ہوئے، تو ملتان سے لاہور آ رہے تھے وہاں سے، تو اور یہاں پہ تھے ان کے کارکن جماعت اسلامی کے، اور والد صاحب ان کو طرح سے وہ امیر کے طور پر وہاں موجود تھے۔ تو بہت ہی جذباتی ایک منظر تھا کہ تو یہ کہ پھانسی کی سزا کے بعد آنا اور پھر جیل کے بعد آنا، اور وہ تو والد صاحب کھڑے تھے، اس لیے کہ ڈسپلن ہے ان میں، تو باقی کارکن جو تھے وہ لائن اپ ہو کے کھڑے ہوئے تھے، سب انتظار میں کہ جیسے ہی وہ ٹرین آئے گی تو ان کو ریسیو کریں گے۔ تو ایک صاحب آئے، یوسف خان صاحب، شاید آپ نے نام سنا ہو، جن کی اہلیہ تھیں مریم جمیلہ، وہ آئے پھر والد صاحب کے پاس کہ مولانا اگر آپ اجازت دے دیں تو ہم ایک نعرہ لگانا چاہتے ہیں۔ ایک نعرہ، یہ سوچ غور سے سن لیجئے کہ اس وقت کے کیا تصور تھا۔ تو والد صاحب نے کہا یہ دیکھو، جماعت کا یہ وہ طریقہ کار نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ نعرے وار نہیں لگتے۔ کیا نہیں، دیکھیے اب وہ آ رہے ہیں اتنے عرصے کے بعد، اور پھر یہ پھانسی کی سزا کے بعد، تو ہمارا دل بہت ہی اس معاملے میں ذرا جوش میں ہے، تو آپ پھر کیا نعرہ لگاؤ گے؟ کہا کہ نعرہ تکبیر، بس۔ تو پھر والد صاحب نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، ایک ہی نعرہ لگانا، اور کوئی مرد آباد زندہ آباد نہیں لگے گا، بس ایک۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ جیسے ہی وہ ٹرین داخل ہوئی اسٹیشن پر، پلیٹ فارم پہ، تو انہوں نے پوری طاقت سے پھر وہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اور پورا اسٹیشن جو ہے گونج اٹھا۔ اور پھر وہ مولانا تشریف لائے پورے ڈسپلن کے ساتھ، کوئی ہڑبونگ نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی دھکم پیل نہیں۔ جو امیر تھے وہ آگے بڑھے، انہوں نے ان کا استقبال کیا، ان کو ریسیو کیا، پھر باقی جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے ملے ان سے، اور پھر وہ تشریف لے گئے گھر۔ تو اصل بات یہ ہے کہ بعد میں انہوں نے اس سے پوچھا کہ یہ نعرہ کس نے لگایا تھا، کس کی اجازت سے لگا تھا۔ دیکھ لیجئے تصور، اب تو نعرے ہی نعرے ہیں بس۔ تو انہوں نے بتا دیا کہ فلاں لگایا تھا، اور ہم نے امیر صاحب کی اجازت سے لگایا تھا۔ تو خیر خاموش ہو گئے اس پہ، لیکن بتانے کا مقصد یہی ہے کہ کس طرح یہ جماعتوں میں ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جو ان کے اصل مقاصد سے بہت دور ہوتی ہیں، لیکن جب وہ مقصد سے دور ہوتے چلے جائیں تو پھر یہ معاملات پیدا ہو جاتے ہیں۔